جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی کلام ربانی میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر حج فرض کیا گیا ہے۔ کیا تمام لوگوں پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، مکہ جانے آنے کا خرچ جس کے پاس ہو اس پر حج کیا ہے؟ بولیے، فرض ہے۔ ہر مسلمان پر حج فرض نہیں ہے۔ دو اسلام کے رکن ایسے ہیں جو ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک نماز، ایک روزہ۔ نماز کے لیے یہ نہیں کہ بوڑھے ہو گئے تو اب صاحب آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کو چھٹی مل گئی ہے، جیسے سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ہے نا، دیکھیے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، 60 سال کے بعد آپ بیٹھیے پینشن ملے گی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ پہلے بھی نماز فرض تھی، جب آپ 18-20 سال کے تھے، سن بلوغ پر قدم رکھا تھا، تب سے نماز فرض ہو گئی تھی، اور جب تک زندگی رہی اور آپ کی عقل سلامت رہی، ہوش و حواس باقی رہا، نماز فرض رہی۔ یہی حال روزے کا ہے، لیکن روزے میں تھوڑی سی گنجائش ہے۔ کیا گنجائش ہے؟ وہ یہ گنجائش ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ سفر میں ہیں، ان کنتم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو پھر روزوں کو مؤخر کر لو۔ رمضان میں بیمار پڑ گئے تو اب ضروری نہیں کہ بیماری کی حالت میں روزہ رکھو اور بیمار ہو جاؤ گے، اگلے دن جب تم صحت یاب ہو جاؤ، ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ تو روزہ رکھ لو۔ اور اگر ایسا بندہ ہے، بوڑھا ہے، جو مستقل دواؤں سے چلتا ہے، روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت ہی نہیں بچی، تو اس کا فدیہ ہے، وہ ادا کرے۔ بتانے کا مقصد یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ غریب ہیں یا آپ بادشاہ ہیں۔ نماز بادشاہ کے اوپر ہی فرض ہے اگر وہ مسلمان ہے تو، اور ایک رکشے والا ہے اس پر بھی فرض اتنا ہی وقت کی ہے، 5 وقت اس کے ساتھ بھی ہے، 5 وقت۔ اور یہی حال روزے کا، جتنا وقت گزرتا ہے، 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، 14 گھنٹے، جو بھی ہے، سب کو برابر رکھنا ہوگا۔ جہاں سے شروع ہوا ہے جہاں تک ختم ہوا ہے، بیچ میں 1 منٹ پہلے نہیں کھول سکتے۔ لیکن حج ایسا رکن ہے کہ جو من استطاع الیہ سبیلا، جو اس پر استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے، جو نہیں رکھتا اس کے لیے حج فرض بھی نہیں ہے۔ اس وقت دنیا بھر سے حجاج کرام اکثر تو پہنچ گئے، یہ کہہ لیجیے سبھی پہنچ گئے، کچھ رہ گئے ہوں گے تو اینڈ ٹائم والے بھی ہیں، ہے نا، پرائیویٹ ٹور سے جو جاتے ہیں اینڈ ٹائم بھی پہنچائے جاتے ہیں۔ آخر حج ہے کیا؟ یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ حج ہے کیا۔ حج بمعنی ہے جد و جہد۔ آپ ہوں گے شان والے، آپ ہوں گے کر و فر والے، آپ ہوں گے بادشاہ، لیکن وہاں آپ اپنے جبہ و دستار کے ساتھ نہیں جائیں گے کہ ہم تو ایسا لباس پہنتے ہیں، ہم کیسے چلے جائیں چادر میں؟ نہیں، جو طریقہ مصطفیٰ نے دیا ہے وہی طریقہ آپ کو اپنانا پڑے گا۔ آپ چلے لباس نہیں پہن سکتے، 2 چادر جو سب کے لیے وہ آپ کے لیے بھی ہے۔ حج کرنے جا رہے ہیں، وہاں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں کی ادا ہے اس کو دہرائی جا رہی ہے، اسے دہرایا جا رہا ہے۔ کیا ہے بھائی ادا یہ ہے، حضرت ابراہیم نے طواف کیا تھا، گھر بن گیا تھا، دعا کری تھی نا دعا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس شہر مکہ کو مختلف قسم کے پھلوں سے بھر دے۔ تو اب وہاں کھیتی تو نہیں ہوتی، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا اللہ نے ایسے قبول کری کہ جو پھل کہیں نہ ملتا ہو وہ مکہ میں نظر آنے لگتا ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور قسم کے پھلوں سے بھر دے، اور ہر مال فریش ملتا ہے وہاں۔ یہ بھی خاصیت ہے، یہ دعائے خلیل تھی جو اللہ نے قبول کری۔ کیا ہے حج؟ جد و جہد کا نام ہے حج۔ حج کوئی معمولی بات نہیں ہے،
وقت پر جگہ جگہ سے نکلنا، عرفات کے میدان میں جو وقت بتایا گیا وہاں پہنچنا، مغرب اور عشاء مزدلفہ میں بتایا گیا ہے وہاں پہنچنا، جمرات کو کنکری مارنا۔ اتنے بڑے آدمی ہیں، بتائیے اینٹیں لے کے مار رہے ہیں آپ، محلے میں مارے آپ کہتے ہیں، لوگ کہیں گے ان کا دماغ سجا گیا، بتاؤ اچھے خاصے حاجی جی ہیں، اچھے خاصے امام صاحب ہیں، اینٹیں مار رہے ہیں، بتائیے پتھر پھینک کے مار رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں بھائی؟ اس لیے مار رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے مارا تھا، حضرت حاضرہ نے مارا تھا، اس لیے حضرت حاضرہ نے بگایا تھا، حضرت ابراہیم نے بگایا تھا، لہذا شیطان اب تو نہیں ہے لیکن ادائے ابراہیمی ادا کرنا پڑے گی۔ یہی تو نام حج ہے، اسی کا تو نام حج ہے۔ جب لے کر چلے کہ چلو دوست کی دعوت میں جا رہے ہیں صاحب، شیطان نیک کام میں کہاں کسی کو آگے بڑھنے دیتا ہے، اس نے نبیوں کو تو چھوڑا نہیں، ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، مالک مولا ہمیں شیطان کے چنگل سے محفوظ رکھے۔ بڑے بڑے وقت کے غوث قطب دال تک تو اس نے چھوڑے نہیں، پہنچ گیا حضرت ابراہیم کے پاس، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ پہلے حضرت حاضرہ کے پاس پہنچو، تو انہوں نے کہا دوستی کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ اچھا دوستی کی دعوت میں جا رہے ہیں؟ نہیں دعوت میں نہیں، ذبح کرانے۔ کہا کہیں باپ بھی کسی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، کہا اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو ایک بیٹا کیا کروڑوں بیٹے ہوں تو قربان ہو جائیں۔ بھاگا، وہاں سے بھگایا گیا، حضرت ابراہیم کو بہکایا، وہاں سے بھگایا، حضرت اسماعیل کو بہکایا، وہاں سے بھگایا گیا۔ اب نہ شیطان ہے، نہ ابراہیم، نہ حاضرہ ہے کون؟ حجاج کرام ہیں، لیکن صاحب کنکری ماری جا رہی تو سنت ابراہیمی ادا ہوگی، اور قیامت تک یہ آنے والے حجاج کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ 3 دن کنکری مارے۔ چلیے صاحب یہ قضا سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ یہاں آپ ماریں گے تو آپ کو پاگل دیوانہ کہا جائے گا، وہاں نہیں ماریں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا، وہاں آپ کا حج نہیں ہوگا۔ دیکھیے شیطان کی بات آئی، شیطان نے اپنا کام کر دیا یہاں پر، شیطان کہیں چھوڑتا ہے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا۔ شیطان نے سوچا میرا نام آ گیا ہے تو میں اپنا کام کیوں نہ کر دوں؟ پیچھے والے سمجھ گئے، ترنت اپنا کام کیا، 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونے دیا اس نے۔ یہ ادا ہو گئی۔ اب دوسری ادا دیکھیے، ہے حضرت اسماعیل چھوٹے سے، پانی کی تلاش میں حضرت حاضرہ نے ان کو صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں رکھا، بے آب و گیا، جہاں پر کوئی چرند پرند کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جب بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام ہی کرتا ہے۔ رکھ دیا صاحب، پانی کی تلاش میں کبھی ادھر جا رہی، کبھی ادھر جا رہی، کبھی ادھر جا رہی، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ۔ جب 7 چکر ہو گئے، اب آ کر دیکھتی کیا ہے کہ اسماعیل کے قدم سے جو ہے ایڑی سے ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ چلیے وہاں چشمہ جاری ہو گیا تھا، کیوں جاری ہوا تھا؟ حضرت حاضرہ کی کوشش تھی، حضرت اسماعیل لیٹے تھے، پانی کی وجہ سے جو ہے پریشان تھی آپ کہ کہیں انتظام ہو جائے، اس لیے دوڑی ہے نا، ورنہ دوڑنے کا کیا شوق۔ لیکن آج صاحب جگہ جگہ پانی کا انتظام ہے، جگہ جگہ پانی مل رہا، وہ بھی فری، لیکن صاحب حاجی ہیں، نمازی ہیں، کوئی بھی ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، گدھا ہے، کچھ بھی ہے، دوڑ لگا رہے۔ دوڑ لگانے لگا، آدمی دوڑ لگا رہا ہے، پوچھا بھائی کیوں دوڑ لگا رہے ہو؟ کہا اس لیے لگا رہے ہیں کہ حضرت حاضرہ یہاں دوڑی تھی۔ کہا بھائی حضرت حاضرہ دوڑی تھی نا، وہ پانی کی وجہ سے دوڑی تھی نا، تم کیوں دوڑ رہے؟ اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ اگر نہیں دوڑیں گے تو ہمارا حج جو ہے نامکمل رہے گا۔ اللہ نے آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے لازم کر دیا کہ جب صفا مروہ میں جاؤ تو بھلے وہاں اینٹیں پتھر نہیں ہے، شاندار فرش بچا ہوا ہے، بہترین فرش ہے، پانی کا انتظام ہے، لیکن بندی میری حاضرہ دوڑی تھی، تم بھی دوڑو، تم بھی دوڑو صاحب، دوڑنے کا ثواب مل رہا ہے۔ یہاں مارننگ واک کے علاوہ دوڑا نہیں جاتا، اور دوڑے تو آدمی کا ان کو گڑبڑ ہے معاملہ ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، کوئی ان کا سامان لے کے بھاگ گیا تو دوڑ رہے ہیں، لیکن وہاں دوڑیں گے تو ثواب ملے گا، یہاں دوڑیں گے تو آدمی آپ کے پیچھے دوڑے گا۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ ادا ہے۔ چھری چلی، جنت سے دمبا آیا، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، اپنا خواب پورا کر دیا۔ مختصر بتا رہا ہے انشاءاللہ، آگے حج کے بیان جب انشاءاللہ قربانی کا وقت قریب آئے گا، ایک جمعہ بھی ملے گا انشاءاللہ، وہ بتائے، ابھی حج بتا رہا ہوں میں، حج کیا یہی تو ہے، لے کے چلے
پٹی باندھ دی. مختصر بتانے کا مقصد یہ ہے, پٹی پہ بیٹے نے کہا آپ پٹی کھول دیجیے, کہیں مورخ یہ نہ لکھے کہ بیٹا تو ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا لیکن باپ ذبح کرنا چاہتا تھا. تو کھول دیجیے. پٹی کھول دی, رسی کھول دی, معاف کیجیے گا, کیا کھول دی؟ رسی کھول دی جو حضرت اسماعیل کو باندھی گئی تھی. لیکن پٹی حضرت ابراہیم کے آنکھ پر بندھی, چھری چل گئی. حضرت جبریل امین آئے, دمبا لے کر آئے, چھری چل گئی, لیکن اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا. کیوں بچایا بھائی؟ اس لیے بچایا کہ امتحان پہ حضرت ابراہیم پاس ہو گئے ہیں, اور ایسے پاس ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں. خلیل سے بڑا امتحان لیا جاتا ہے. یعنی خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست, دوست کو آزمایا جاتا ہے, اور دوست جب اپنی آزمائش میں کھڑا اتر جائے. اور بچانا اس لیے تھا کہ حضرت اسماعیل کے پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا, اس نور محمدی کو آنا تھا. تو اسماعیل کیسے ذبح ہوتے؟ اللہ نے ایسے حفاظت کری, دمبا بھیج دیا, چلیے وہاں دمبا بھیج دیا. لیکن ادا قیامت کے لیے لازم ہو گئی. کوئی لازم کہ اب آپ کو کیا کرنا, آپ بھی حج میں جائیں گے تو جو آپ کے گھر میں قربانی ہو رہی تو ہو رہی, لیکن وہاں شکرانے کے طور پر آپ کو قربانی دینا ہے کہ آپ نے حج مکمل کر لیا, اتنا بڑا کام, جمرات پہنچ گئے, عرفات پہنچ گئے, مزدلفہ پہنچ گئے, حلق کروا لیا, سب کچھ کروا لیا, آپ شکرانے نعمت پہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی بھی دو. بھائی وہاں خواب دکھا تھا نا, بولی دکھا تھا. آپ کو کون سا خواب ملا ہے؟ آپ کو کہا گیا خواب میں کہ بیٹے کو ذبح کرو؟ نہیں, حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا تھا تو ان کی ادا ایسے نہ رہے کہ لوگ بھول جائیں, بلکہ قیامت تک لوگ اسے یاد رکھیں, اور یاد رکھی جائے گی. ہم سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ تھے, ہم نہیں تھے دنیا میں, آج ہم لوگ ہیں, آگے ہم لوگ نہیں رہیں گے, لیکن سنت ابراہیمی پہلے بھی چل رہی تھی, آج بھی چل رہی ہے, انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ما حاضر ادائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ بلا کر فرمایا سنت ابی ابراہیم, تمہارے باپ کی سنت ابراہیم کی سنت ہے, یہ ادا ہوتی رہے گی. تو حج کیا ہے؟ حج ادا ہے اللہ کے نیک بندوں کی, ایسی ادا ہے کہ قیامت جب تک نہ آئے گی یہ ادا جاری اور ساری رہے گی. حضرت ابراہیم خلیل ایسے نہیں بنایا جاتا. اللہ نے حضرت ابراہیم کی پیدائش سے پہلے ان کا انتظام کیا. نمرود تو اپنے آپ کو خدا مانتا تھا, کہتا تھا میں خدا ہوں, مجھ کو سجدہ کرو. ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے, لیکن اسے خواب دکھایا گیا. کس کو؟ نمرود کو, بادشاہ تھا. کیا دکھایا گیا کہ تمہاری حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے, کچھ اس طریقے کا خواب دکھایا گیا. تو اب وہ پریشان ہو گیا, وہ نجومی کو بلایا اس نے. کس کو؟ بولو بھائی, وہ جو بتاتے ہیں, بلکہ نجومی کو نہیں بلکہ ان کو بلایا جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. بلایا بھائی, یہ پہلا خدا تھا جو اپنے مسائل خود حل نہیں کر پا رہا تھا. بات سمجھ آ رہی؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے مسئلوں کو حل کرے. سمجھ آ رہا نا؟ خدا کہتے ہی اسے ہیں جو دوسرے کے مسئلوں کو حل کر دے, ڈوبے ہوئے انسان کو تلا دے, اسے خدا کہا جاتا ہے. یہ خدا ایسا تھا جو اپنا مسئلہ خود حل نہیں کر پا رہا تھا, یہ دوسروں سے کر رہا تھا کہ جو میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے, بتائیے یہ بھی کوئی خدا ہے؟ اب سوچیے ایسے خدا ہے. لوگوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب تمہارا ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا. جو تم اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے ہو, یہ ختم ہو جائے گی تمہاری بادشاہت, خدائیت ختم ہو جائے گی. فکر ہو گئی صاحب, ہونا تو یہ چاہیے تھا. خدا تو کہے کہ فکر, اسے پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ کون سا بچہ کہاں پیدا ہونے والا ہے نا. ارے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمارے ولیوں کو وہ طاقت دی ہے, وہ بتا دیتے ہیں کہ کب کس کے یہاں کیا پیدا ہوگا. اگر یقین نہ ہو تو غوث اعظم نے مائی سے نہیں کہا تھا, اے بوڑھی مائی جس کی اولاد نہیں تھی, جب وہ آئی تھی اس نے کہا تھا میری اولاد نہیں ہے, تو کہا اولاد اگر ہوتی ہے قسمت میں تو آپ کے دروازے پر کیوں آتی؟ کہا اچھا جاؤ, اللہ تمہیں 17 بیٹے دے گا. تو 17 بیٹے 17 دن میں ہو جاتے ہیں کیا؟ بولیے ٹائم لگتے ہیں. 7 بیٹے کتنے؟ تو 7 دن میں تو نہیں ہوتے, کم سے کم 7 سال تو لگنا ہی لگنا ہے. 7 سال آگے کا بتا رہے ہیں. یہ ایسا بیوقوف خدا تھا جو اپنے آپ کو خدا بناتا تھا, ایسا بیوقوف تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کہاں ہے, اسے یہ بھی نہیں پتا کہ بچہ کہاں پیدا ہونے والا. اب اعلان ہو گیا بھائی جو بھی بچے پیدا ہوں اس سے پہلے انہیں مار دیا جائے. جن کے یہاں بچے ہونے والے ہیں اور لڑکا پیدا اگر ہو گیا ہے تو اسے مار دیا جائے, اور جو حاملہ عورتیں ان کا حمل ختم کر دیا جائے. حضرت طارق ابن ناخور جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد تھے,
اور اچھا اللہ کو جسے بچانا ہوتا ہے اس کی حفاظت بڑے طریقے سے کرتا ہے اللہ. کیا حفاظت کری؟ حفاظت یہ کری کہ جو بچہ پیٹ میں آنے کے بعد جو عورتوں کے شریر کا جسم کا انداز الگ ہو جاتا ہے وہ آپ کے اندر نہیں تھا. یعنی کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا یہ حاملہ ہے، لیکن چلے گئے کہاں؟ یہاں بھی آزمائش ہے. کہاں؟ جنگل کی طرف چلے گئے ایک غار میں. غار کے اندر وہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے. چلے گئے اور اس کے بعد ماں اور بیٹے، ماں اور جو ہے والد دونوں واپس آ گئے. لیکن ڈر تھا، خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگل کا علاقہ ہے، درندے اسے کھا لیں، پی لے، کھا لے، اپنا جو ہے لقمہ بنا لے. کچھ دنوں کے بعد، شاید روایتوں میں 4-6 دن کے بعد یا 10-11 دن کے بعد جب پہنچے ہیں تو دیکھا حضرت ابراہیم کے والدہ نے کہ باہر شیر اور درندے گھوم رہے ہیں. آپ کو خطرہ ہوا کس بات کا؟ کہیں وہی نہ ہو جو میں سوچ رہی ہوں، کہیں درندے انہوں نے اپنا لقمہ بنا لیا ہو میرے بیٹے کو. لیکن اللہ نے اسی وقت حضرت ابراہیم کی والدہ کے اندر سے خوف اٹھا لیا. آپ دھڑدھڑاتی ہوئی غار کے اندر چلی گئی. جب دیکھا تو بچہ سلامت ہے. پتا چلا وہ جو درندے، جو خطرناک جانور گھوم رہے تھے وہ حملے کے لیے نہیں بلکہ حفاظت کے لیے کھڑے کیے گئے. ایسے اللہ نے حفاظت فرمائی. یہ ہوتا ہے خدا، اسے کہتے ہیں خدا. اس خدا کو، یہ کون سا خدا ہے کہ سورج نے کیا؟ حضرت ابراہیم جب آئے، کئی 11 سال کی عمر میں آئے علاقے میں، جب آئے اس انداز میں آئے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا کون ہے، کوئی نیا جوان آیا ہوا ہے. بھائی میں اپنے خدا کو پہچاننا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا، کیا کہا؟ میں اپنے خدا کو پہچاننا چاہتا ہوں. لوگوں نے سوچا نیا آیا، اس کا دماغ ڈائیورٹ کیا جائے، اس کو بتایا جائے، کیونکہ پہلے چرچا تھی کہ یہ خدا ہے وہ خدا ہے. تو لوگوں نے کہا بھائی ایسا ہے، تمہارا خدا وہ ہے جو ستارہ ہے، وہ تمہارا خدا ہے جو ستارہ ہے. اچھا ستارہ میرا خدا. حضرت ابراہیم نے کہا ابھی چھوٹے ہیں، لیکن جب رات ڈھلی تو ستارہ بھی ڈھل گیا، ستارہ بھی غائب ہو گیا. کہ بھائی ایسا خدا نہیں ہو سکتا جو ختم ہو جائے. لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ چاند تمہارا خدا ہے. اگلے دن چاند کا بھی یہی حال ہو گیا، چمکا اور اگلے دن صبح ختم روشنی اس کی. کہ یہ خدا نہیں. تو لوگوں نے کہا یہ اچھا سنو، تمہارا خدا سورج ہے. کیا ہے؟ یہ رب اکبر ہے، بڑا رب ہے یہ. دیکھا بھائی سورج کی وہی حال ہوا، دن بھر تو روشنی دیتا رہا ہے، شام کے وہ بھی. سوچئے حضرت ابراہیم نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے. آج لوگ اس خدا کو مان رہے ہیں جو ڈوب جائے. حضرت ابراہیم نے اس خدا کو نہ مانا جو ڈوب جاتا ہے، اور آج خود ڈبا کر آنے والوں کو خدا بنائے بیٹھے. نہیں سمجھے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا جو ڈوب جاتا ہے وہ میرا خدا ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ کون سا خدا ہے کہ ناچ ناچ کر جسے ڈبو دیتے ہو اسے خدا مان رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور عقل سلیم عطا فرمائی. ہم ان مسلمانوں کی طرح نہیں ہیں کہ جہاں جائیں وہاں سر جھکا لے. کچھ ایسے بھی نا علم مسلمان ہیں، ہے نا، نا اہل مسلمان ہیں کہ جس چیز کو دیکھتے ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں بس یہ بھی صحیح ہے صاحب، یہ بھی صحیح ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایمان والے بھی ہیں اور اللہ نے ہمیں عقل سلیم بھی دی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، وقت تجاوز کر گیا. خدا نہیں مانا. جب خدا نہیں مانا، فرعون کے سامنے بھی یہ حال رہا، مجھے خدا مانو. کہا میرا خدا یہ ہے جو مردوں کو زندگی دیتا ہے اور زندے کو مردہ کر دیتا ہے. پھر نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، تو میں بھی کر لیتا ہوں. ایک قیدی کو بلایا جسے اگلے ہی دن پھانسی ہونا تھی. کہا دیکھو اس کو پھانسی ہونا تھی، یعنی اگلے دن اس کو موت کا پروانہ ملنے والا تھا، میں نے اسے آزاد کر دیا. اور یہ اس کو جو ہے آزادی ملنے والی تھی، اس کو قدر کروا دیا. کہا دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایسا معقول جواب دیا. کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے. جو کہو میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے، یعنی مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال دے. اب یہ کہاں کر پاتا وہ خدا جو اپنے خواب کی تعبیر لوگوں سے پوچھ رہا ہو، انسان ہو کر انسانوں سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہو، وہ یہ کر پائے گا؟ اور جب آدمی کچھ نہیں کر پاتا ہے، لاجواب ہو جاتا ہے، تو ایک کہاوت سنی، سیانی بلی کھمبا نوچے.
جب کچھ حل نہیں ہوتا تو وہ اب کیا کرے گا؟ تو اب کہا ایسا ہے کہ ماننا تو پڑے گا، اگر نہیں مانو گے تو آگ میں جلنے کو تیار ہو جائے۔ آگ جلائی گئی، اتنی خطرناک آگ، اگر بلندی سے کوئی پرندہ بھی نکل جائے تو جل کر آگ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تیار کیا گیا۔ سنو ابھی بھی وقت ہے، آگ کا منظر دیکھ لو، اگر مان جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ اس آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت جبریل امین سید الملائکہ فرشتوں کے سردار آئے، اے ابراہیم حل لک حاجت الی ربک، کیا آپ کو اپنے رب کی طرف سے کوئی حاجت ہے؟ کہا سنو، کیا یہ منظر میرا رب نہیں دیکھ رہا؟ کہا بالکل دیکھ رہا ہے۔ کہا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے کہ ابراہیم آگ میں جائے تو ابراہیم آگ میں جانے کو تیار ہے، کیونکہ جب اللہ دیکھ رہا ہے، میرا خدا دیکھ رہا ہے، تو آگ کیا ہے، کہیں بھی چلے جاؤں میں۔ پھر ڈالا گیا، جیسے ڈالا گیا تو قرآن مقدس میں آیا ہے، آگ کو اللہ نے حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ یہ خدا ہوتا ہے جو آگ کو حکم دے تو آگ اپنی فطرت بدل دے۔ آگ کا کام جلانا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا نارو کونی، اے نار، اے آگ ہو جا بردم، ٹھنڈی، اور ایسی ٹھنڈی بردم وعلی ابراہیم، بردم یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اور ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ ایسے ٹھنڈی والی نہ ہو جائے کہ ابراہیم کو تکلیف ہو ٹھنڈک سے، بلکہ سلامتی والی ہو جا۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آگ تو اپنے عروج پر ہے، لیکن ابراہیم آگ کے اندر جو ہے آرام سے ٹہل رہے ہیں۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر جو ہے مبہوت ہو گیا، اسے سمجھ میں آ گیا کہ میں غلط ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریے کہ جو حضرات حج کے لیے نکلے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے کام میں، یعنی حج کے ارکان میں قدم قدم پر انہیں آسانیاں عطا فرمائے، اور ان کے حج کو قبول و مقبول فرمائے، اور ان نیک بندوں کے صدقے میں مولا جن کا آج ابھی تک نہیں ہوا ہے، تمنا رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، جانے کی خواہش ہے، مولا ان نیک بندوں کے صدقے میں جن لوگوں کی آرزو ہے ان کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔